بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم قارون کا زمین میں دھنسنا اس پر ہم بات کریں گے کہ قارون کس طرح زمین میں دھنسا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کس طرح الزام لگایا۔ غرض یہ کہ قارون کی شرارت بڑھتی گئی اور کسی صورت میں وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں ایک عورت کو لے کر گیا۔ اس عورت کو بہت رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کی حد بیان کر رہے تھے تو قارون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس فعل کبھی کے مرتکب ہوں تو کیا اس سزا کے مستحق ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ قارون نے عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت بیان کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ خدا کے غضب سے ڈر کر بیان دے اور جو کچھ کہنا چاہتی ہے کہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اس طرح کہا کہ تو وہی نہیں ہے جس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور پھر بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ اس پر عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ بیان کیا اور سچے دل سے توبہ کر لی اور وہ تھیلیاں بھی پیش کی جن پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پر مجمع میں قارون پر ملامت ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے، گر کر دعا مانگنے لگے۔ ارشاد ہوا زمین کو حکم دو، یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ نے اعلان فرما دیا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہیں ٹھہرے۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہ بھی زمین میں دھنسنے لگے۔ ان سب نے چلانا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نگلتی چلی گئی۔ بعض مفسرین نے صرف قارون کے دھنسنے کا ذکر کیا ہے۔ دھنستے دھنستے بھی قارون آنکھوں کے اشارے سے معافی مانگنے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، اس لیے اس کا سامان بھی دھنسا دیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دھنستے وقت قارون نے موسیٰ سے کہا کہ تو نے میرا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام مال و دولت اس کے سر پر رکھ دی اور اس طرح اپنے تمام مالیت سمیت دفن ہو گیا۔ نہ اس کو اس کی ہم نشینوں میں سے کسی نے بچایا اور نہ نوکروں، نہ چاکروں، نہ غلاموں، اور نہ وہ خود اپنی مدد کے قابل تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ ترجمہ، پھر اس کی مدد کو کوئی ایسی جماعت نہیں ہوئی جو اس کو خدا سے بچا لیتی اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ جب قارون کا یہ انجام ہوا تب دنیا داروں کی آنکھیں کھلی جو کل تک کہتے تھے کہ کاش ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملتا جو قارون کو ملا۔ اس کا حشر دیکھ کر کہنے لگے
کہ بس جی معلوم ہو گیا کہ بندوں میں سے کسی پر روزی کی فراغی اور کسی پر تنگی یہ نصیب اور بد نصیبی کی علامت نہیں، اس کو مالداری نے تباہ کر دیا اور ہمیں غریبی نے بچا لیا۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو شاید ہمارا حشر بھی اس جیسا ہوتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔